بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ اکنامک فورم ایک ایسا فورم ہے جی جہاں پہ دنیا کے فرام آل اوور دا ورلڈ ہیڈ آف اسٹیٹس آئیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے وہاں پہ سی ای اوز آئیں گے، ان کے جناب چیئرمین آئیں گے، چیئر پرسنز آئیں گی اور وہاں پہ ایک انٹریکشن جو ہوتا ہے دیٹ از ٹو گڈ۔ میرا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا ورلڈ اکنامک فورم پہ جانے کا کچھ سال پہلے، اینڈ آئی ریئلی لرنڈ اے لاٹ ایٹ دا ورلڈ اکنامک فورم جی۔ اچھا، اس پہ جا کے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کھل کے باتیں ہوتی ہیں، جتنے ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں وہاں پہ، اینڈ پورا جو فورم ہوتا ہے جناب ان کو سن رہا ہوتا ہے، اینڈ پیپل فرام آل اوور ان کو سنتے ہیں وہاں پہ۔ میں کہوں گا یہ بات کہ وہاں پہ جو کھل کے بات چیت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے ٹرمپ کو بھی دیکھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی وہاں پہ گفتگو کی، اسی طرح کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہاں پہ تقاریر کی اور کھل کے اپنے مائنڈ جو ہے سامنے لوگوں کے رکھا، وچ از اے گڈ تھنگ، آئی مسٹ سے دیٹ۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ورلڈ اکنامک فورم میں پہنچے۔ وہاں پہ بریک فاسٹ بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈنرز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ہیپی آورز بھی چلتے ہیں، بٹ دین اگین پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہاں پہ جو پالیسیز ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی جو پالیسی ہوتی ہے اس پہ کھل کے سوالات بھی ہوتے ہیں، اس پہ کھل پہ انٹریکشنز بھی ہوتے ہیں، اینڈ آئی مسٹ سے ون تھنگ اوور ہیئر ونس اگین کہ وہ انٹریکشن جو انٹریکشن ورلڈ اکنامک فورم پہ ہوتا ہے اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اینی ویز ہماری طرف سے جو نمائندگی ہوئی جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی، اس کو بھی ہم بڑے گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ انٹریکشن ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور دیٹ شوز کہ ہمارے کس طریقے سے وہاں پہ تعلقات چل رہے ہیں۔ تھوڑی سی سیاسی بات بھی کرنا چاہوں گا جی، پاکستان کے سیاست کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا، اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو سٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے وہ سٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے اور کیسے نہیں آ سکتی ہے۔ یہ جو موجودہ یہاں پہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بات چیت کرے، حکومت والے کہتے ہیں جناب کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرے، پی ٹی آئی والے وی شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل، اور برج بلڈنگ کا کردار جو ہے وہ رانا ثناءاللہ یہاں پہ جناب ایک برج بلڈنگ کا کردار یہاں پہ کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، بٹ دین اگین کیا یہ انگیج ڈپلومیسی ہے یا واقع ہی یہاں پہ بیٹھ کے کوئی گفتگو ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی آؤٹ کم بھی نکل سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جناب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، جناب ایک گروپ ان کا کہتا ہے جناب کہ ہم 8 فروری کو ہم اپنا مسل پاور ایک مرتبہ پھر شو کریں گے، دوسری طرف باتیں ہو رہی ہیں مذاکرات کی۔ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم؟ میرے خیال میں بہتر تو یہ ہے کہ میں جناب زبیر صاحب سے پوچھ لوں۔ زبیر صاحب کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور ذرا نیوٹرل اوپینین بھی مل جائے گا مجھے۔ زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب بات ہوتی ہے جناب کہ حکومت کہتی ہے جناب کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہم، اور پی ٹی آئی بات چیت نہیں کرنی چاہتی، دو فیکشنز ہیں آپس میں جناب، ایک فیکشن کہتا ہے پی ٹی آئی کے جناب مذاکرات ہونے چاہیے، دوسرا کہتا ہے جناب کہ میں مسل پاور شو کروں گا۔ سو یہ کیا انگیج ڈپلومیسی ہے؟ یہ ایک دوسرے کو انگیج کر کے رکھنے کی بات ہے، ٹائم بائے کرنے والی بات ہے، یا واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے جی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیکھیں، ایک اتنی بڑی جماعت ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جس مشکلات سے وہ گزر کے آ رہی ہے، تو اس کا جو افیکٹو اس کی فنکشننگ ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اس وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا، بیکاز اوبیسلی جو ان کے چیئرمین ہیں عمران خان، ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، پولیٹیکل ہر ایک اپنی انٹرپریٹیشن پھر کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں ظاہر ہے یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ ایک بہت ہی ویل آئلڈ فنکشننگ پولیٹیکل پارٹی ہوگی، اس کی پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے ہوں گے، سب کو سمجھ بوجھ ہوگی، مشکلات ہیں۔ لیکن ایک چیز جس سے کلیئرٹی ہے نا، جو حکومت جب یہ بہانہ بناتی ہے ہم بات کس سے کریں، بھائی عمران خان نے اناؤنس کر دیا کہ جی محمود اچک زئی از آتھرائزڈ
جو مرضی طریقہ کار اپنانا ہے، انہوں نے جدوجہد کرنی ہے، انہوں نے اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے انٹائرلی. اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے وہ کرتے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہے، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی وی ہیو لیفٹ اٹ ٹو محمود اچکزئی ٹو ڈیسائیڈ اینڈ وی ول فالو ہز لیڈ. دیٹ از وائی جو بنی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ اسی وجہ سے بنی ہے. اس کے اسی امبریلا کے انڈر ہی تحریک انصاف بھی ہے. تو بڑا کلیئر ہے. اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی، وہ محمود اچکزئی کی اسپیچ اور تقریر یا پریس کانفرنس سن لیں. اچھا، اس میں جو بار بار کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آ کے ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں کہ اچکزئی کا جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور ان دا ڈیز ٹو کم اچکزئی کو ہیٹ فیس کرنی پڑے گی عمران خان کی. یہ ڈسیپشن ہے یا اس کو کیسے لیا جائے؟ نہیں، کوئی کیوں ہیٹ فیس کرنی پڑے گی عمران خان کی؟ دیکھیں نا، یا تو یہ ہو کہ جی ابھی پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے اور عمران خان کو اندر بند کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی ایک اسٹریٹجی بنانے کے لیے انہوں نے محمود اچکزئی کو سب امپاور کر دیا، اور محمود اچکزئی اگلے 6 مہینے 8 مہینے میں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو عمران خان چاہتے تھے، تو پھر محمود اچکزئی کو بھی آ سکتا ہے پورا وقت. لیکن یہاں تو بالکل قصہ، پہلے پی ٹی آئی سولو فلائٹ کرتی رہی ہے فور 3.5 years سولو فلائٹ کرتی رہی ہے. اب جا کے تھوڑے عرصے پہلے جب وہ فیصلہ ہوا کہ وہ سولو فلائٹ از ناٹ دا وے فارورڈ، اور جب تک اس میں ایک لارجر اپوزیشن امبریلا نہیں بنائیں گے تو آپ کے مقاصد حل نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو ڈو، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایجوکیشنل پالیٹکس، یو ہیو ٹو ڈو سم اسمارٹ پالیٹکس آلسو. تو دس از واٹ اٹ از. ڈو یو کال دس اے اسمارٹ پالیٹکس کہ جس میں ایک طرف جناب 8 فروری کی ڈیٹ دی جا رہی ہو، دوسری طرف جناب انگیجمنٹ کے رولز طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ یو کال دس اے اسمارٹ؟ اوکے، سو یو کال دس اے نا اسمارٹ دونوں پالیٹکس چیزیں ہیز ٹو سائڈ بائی فیبری سائڈ. 8 ایک امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ ڈیٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے حساب سے، ویری امپورٹنٹ ہے. 2024 میں جو بھی ہوا تھا الیکشن کے حوالے سے، اس کو یاد دلانا، اس کو ایز اے بلیک ڈے منانا تو بہت ضروری ہے. اب اگر آپ وہ دیکھیں، جس طرح اکتوبر 12 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ملٹری کو کیا تھا، تو پی ایم ایل این 20 سال تک مناتی رہی. اکتوبر 12 آتا تھا whether they were part of the government or whether they were not part of the government. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے کہ جی آج کے دن ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. یا آپ وہ لے لیں، بھٹو صاحب کو جب سزا ہوئی تھی پھانسی کی، تو وہ یا جنرل ضیاء نے ملٹری کو کیا تھا، پیپلز پارٹی فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ڈیکیڈز وہ دن مناتی ہے. تو یہ تو فیبری 8 تو اس کا یہ تھوڑا کہ فیبری 8 از فار اے اسپیسیفک ریزن کہ جی حکومت کو گرانا ہے. اٹ از ٹو ایکسپریس اینڈ ٹو ریفلیکٹ کہ جی یہ اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور اس کو شو تو کرنا ہے کہ جی کتنا خراب ہوا تھا. تو آپ کی بات کو اگر میں ذہن میں رکھوں اور ویورز بھی اگر ذہن میں رکھیں، تو گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی جٹری فیلنگ کیوں ہو رہی ہے اباؤٹ دس تھنگ کہ جناب یہ 8 کو احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے، اور ساتھ ساتھ جناب مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، تو اس احتجاج کی بات کریں گے تو پھر ریڈ جو اسی گالی نہیں کر دیں. سو یہ پھر وائی دس جٹری فیلنگ؟ دیکھیں، جٹری فیلنگ تو ایک ان کا ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ان کو ایک چیز کا تو احساس ہے کہ جی پی ٹی آئی کی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے ملک میں، لیکن وہ ابھی تک اس کو سٹریٹس پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئی. لیکن وہ کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے کہ جس سے مومنٹم دوبارہ ریگین ہو جائے اور لوگوں کی ہمت بڑھ جائے اور وہ آنا شروع ہو جائے. دیٹ از واٹ دا گورنمنٹ فیلز کہ جی اس وقت اگر ان کو اسی وجہ سے وہ جب کوئی ایسے پروٹیسٹ سے کچھ ہوتا ہے تو اینٹی لگاتی ہے حکومت. اس وجہ سے نہیں لگاتی کہ وہ 200 بندوں کو دیکھ کے وہ ان کے لیے وہ خطرہ ہوتا ہے حکومت گرنے کا. اس لیے لگاتی کہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ مومنٹم بلڈ نہ ہو. اگر آپ بروٹلی اس کو سپریس کریں گے پہلے ہی مومنٹ پر، as soon as they see that crowd
بلکہ جب اناؤنس ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ لینا 8 فروری سے پہلے پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا. تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ جی وہ کوئی مومنٹم ایسا نہیں بلٹ اپ ہونے کی اجازت دیں گے کہ کل کو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے تھوڑا سا مومنٹم کیا، دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے ہمیشہ سے، موومنٹ چلی ہیں تو پہلے تھوڑے سے چند لوگ آئے ہیں، پھر کچھ اور آ گئے ہیں، اور پھر موومنٹ کو روکنا، مومنٹم کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. سو دے آر آلسو اسمارٹ، حکومت ماننا پڑے گا. اچھا زبیر صاحب، ایک آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور ہم بھی شروع سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ایک حکومت ابھی بنی نہیں ہوتی تو پہلے ہی یہاں پہ پریڈکشنز شروع ہو جاتی ہیں جناب کہ حکومت جڑی 3 مہینے فارغ ہو جائے گی. ابھی بھی اسی قسم کی چیزیں جو ہے نا بہت زور پکڑتی جا رہی ہیں، اور 2 قسم کی یہاں پہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، اور وہ بھی کوہیبن سگار کے اوپر. وین یو ہیونگ اے کوہیبن سگار، اور اس میں فلسفے انالیسز آپ کو پتہ ہے بہت ہی ذرا شدت اختیار کر جاتے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب نیشنل گورنمنٹ از ان دا آفنگ 1. سیکنڈلی یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ یہاں پہ جناب ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں 2. اور ایک تیسری بات بھی آتی ہے اور وہ یہ ہے جناب کہ چینج آف پرائم منسٹرشپ ہو سکتی ہے. ان تینوں میں سے کوئی صداقت ہے یا یہ صرف گپ شپ ہی ہے؟ نہیں، دس از دا انپریڈکٹیبلٹی، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کنٹری کے لیے. obviously if you ask me تو I wish کہ یہ کل ہی حکومت چلی جائے. لیکن یہ انپریڈکٹیبلٹی ہی تو ڈیزاسٹر ہوتی ہے کہ جب چینج آف گورنمنٹ is not defined through a constitutional process. ایک امپلوژن سے ہی چینج آف گورنمنٹ ہوگی تو پھر ایسی ہی انسرٹنٹی ہوتی ہے. وہ انسرٹنٹی لیڈ کرتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈ کرتی ہے اکنامک انسٹیبلٹی کو، اور یہی پچھلے 4 سال تک تقریباً ہوتا رہا ہے. اسی وجہ سے معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، انسرٹنٹی ہے. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ جو گورے ہم باہر بیٹھے ہیں پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا پاکستانی بڑے بزنس مین ہیں، ان کا بھی یہ انسرٹنٹی ہے کہ کیا ہوگا. جب آپ بیٹھتے ہیں کہ کسی اور ملک میں یہ نہیں ہوتا، کسی اور ملک میں نہیں ہوتا، تو پاکستان میں ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں ایک آپ کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے جو مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پاس نہیں ہے پبلک سپورٹ، پولیٹیکل لیجٹمیسی نہیں ہے. اور اس وجہ سے پھر باتیں ہوتی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، بٹ اس کی جو حقیقت اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ایک جو سب سے بڑی مبشر ریزن ہوگی کہ جو اچیو کرنا چاہتے تھے اس حکومت کے تھرو، ایک اکنامک گروتھ یا اکنامک سٹیبلٹی یا عوام کے اکنامک مسائل کی طرف، حل کی طرف جانا چاہتے تھے، ظاہر ہے جانا چاہتے تھے، انویسٹمنٹ لانا چاہتے تھے، ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا ہے. برے طریقے سے بیک فائر کر گیا، اسپیکٹیکولرلی بیک فائر کر گیا سب کچھ. سو واٹ ڈو وی ڈو ناؤ؟ از دا پرائم منسٹر کمپیٹنٹ؟ وہ آتا ہے کہ جی ونڈر بائی کی تلاش ہے. کیا پرائم منسٹر اب دیکھنے میں جو آپ ویڈیو اور سارے امیجز دیکھتے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی ناراضگی ہے پرائم منسٹر سے کسی کی بھی، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ وہاں چینج کنسیڈر کیا جا رہا ہے. فائنینس منسٹر کے لیول پر ہو سکتا ہے کہ سارا مرد الزام فائنینس منسٹر کو لگا دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک سسٹم اپنی جڑیں نہیں پکڑے گا اور سسٹم کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی فائنینس منسٹر لگا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ڈلیور نہیں کر سکے پچھلے 4.25 سال میں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوشش نہیں کی، ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پتہ نہیں کتنی کوشش کر چکے ہیں، کتنے ایم او یو سائن کر چکے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، کتنے ممالک کے ساتھ، کتنی کمپنیز کے ساتھ، لیکن نہیں آ رہی ہے انویسٹمنٹ. بلکہ اتنی خراب حالت ہے کہ 50 سال سے زیادہ کی ورسٹ ترین لیول پر ہے. آپ گروتھ نہیں لا سکیں، گروتھ، ان امپلائمنٹ ریکارڈ ہائی پر ہے، پاورٹی ریکارڈ ہائی پر ہے. سو واٹ ڈز دا گورنمنٹ ڈو دے جسٹ سٹ؟ جنہوں نے فیصلے کرنے وہ کیا کریں؟ اس وجہ سے جنم لیتی ہیں یہ باتیں، اور ہو سکتا ہے سم اینڈ یہ باتیں ہو بھی رہی ہوں کہ کس طرح سے پھر کریں. اس طرح سے اگلے 3 سال تو نہیں گزار سکتے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اسد عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. یہ کیا ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں نیشنل اسمبلی میں کہ جناب ایسے ڈکلیریشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کوئی جان کو خطرہ ہو جائے گا اینڈ تھنگز لائک دیٹ.
हाउ डू यू टेक सर इट वो जी? इनकलाब फ्रांस आया था ना, हाँ तो हाँ उससे पहले वो एक कहानी मंसूब की गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने नहीं कहा था, हाँ लेकिन बादशाह की बीवी जो थी उसने कहा इनका मसला कि ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। हाँ तो उन्होंने कहा कि जी इनके पास रोटी नहीं है। तो उन्होंने कहा रोटी नहीं है तो केक खा लें, मसला क्या है। हाँ मतलब उस कहानी का बुनियादी मकसद ये था कि जो हुक्मरान थे, अवाम कैसे सोच रहे हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रही है, उससे बिल्कुल वो कट चुके हैं। हाँ ये कल जो रेजोल्यूशन पास की है ये बिल्कुल उसी की, मतलब एक तरफ अवाम जो है वो कह रहे हैं हमारी जिंदगियां मुश्किल में है, वो हाँ कह रहे हैं कि जी हुक्मरान तक का जो है वो मुल्क को लूट के खा गया, और आप एक रेजोल्यूशन पास कराते हैं। आप कहते हैं कि हमें जो अपने असासे जाहिर करने पड़ते थे वो अब हम असासे जाहिर नहीं करने की हमें इजाजत होनी चाहिए कि हम ना जाहिर करें, क्योंकि हमारी जान को खतरा पड़ जाता है। हम्म, ओ भाई, आपने मुल्क को ठीक करना है, आपने लोगों को बाहिफाजत रखना है। अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो बाकी 25 करोड़ की क्या करेंगे। हम्म, कमाल का फैसला किया, शर्मनाक फैसला है, और अभी भी वक्त है इसको वापस ले लेना चाहिए। अच्छा चले, मेरा तो नहीं ख्याल को वापस होगी, लेकिन एनीवेज आपकी रिजर्वेशंस बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। मुझे एक ज़रा थोड़ी सी चीज़ बताएं, क्या इस वक्त कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बननी चाहिए, कोई स्टैटिक हो, कोई 20 साल की 15 साल की एक स्टैटिक पॉलिसी हो जिसमें बताया जाए जनाब के बिजली जो है वो इतने पर यूनिट मिलेगी, इतने रुपए पर यूनिट मिलेगी, और आपको इंटरेस्ट जो है बैंक रेट से इतना मिलेगा जो कि अगले 15 साल के लिए 20 साल के लिए ये स्टैटिक रहेगा, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त जो है जो प्रोडक्ट्स है वो वायबल है ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो तकरीबन कोई 34% जो है इस पूरे रीजन में कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रही है। कोई पॉलिसी आने की उम्मीद है यहाँ पे या नहीं? अच्छा जी, दो आपके जो सवाल हैं उसमें दो मुख्तलिफ पहलू पहलू है। एक ये है कि क्या एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, दूसरी ये कि उसके अंदर वो स्टैटिक हो और वो कहते हैं अगले 10 साल 20 साल यही होगा। जी तो पहले वाले हिस्से का जवाब ये है कि बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बार बार इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, और जब तक आप एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं लेकर आएंगे और उसके अंदर जो एनर्जी की कीमतें हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है, उसके बहुत और हिस्से हैं। आपने एक हायर वैल्यू एडेड कर्व के ऊपर इकोनॉमी को लेकर जाना है, नॉलेज इंटेंसिव इकोनॉमी की तरफ जाना है। बार बार मैं यही बात करता हूँ, बनियाने जुराबे और डेनिम और चादरें एक्सपोर्ट करके आप 25 करोड़ के आवाम को तरक्की नहीं दिला सकते। वो भी जरूरी है, वो जरूर चलता रहे। सो एक तो ये है कि उसकी बिल्कुल जरूरत है, लेकिन जो दूसरी आपने बात की ना, नहीं सर, ये ठीक तरीका नहीं होगा करने का, और उसको जरा सी मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा मुख्तलिफ सोचने की जो जरूरत है। अगर आप दुनिया में आलमी मार्केट जो है ना वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं होते। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं फैसला कर सकती कि आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमत कहाँ जाएगी या गैस की कीमत कहाँ जाएगी। तो आप अपने आप को बांध दें अगले 20 साल के लिए, तो ये बिल्कुल डिजास्टर्स पॉलिसी होगी, और उसके अंदर अगर आपके खिलाफ चली गई चीजें तो उससे बेतहाशा नुकसान हो सकता है। अच्छा जो हम कर सकते हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, हम कर चुके हैं। ये हमारे 2018 का टेक्सटाइल पॉलिसी मैंने ही अपनी पार्टी के लिए डेवलप करवाई थी। जफर इकबाल सरवर है हमारे फैसलाबाद में, उन्होंने मेन उसको कोऑर्डिनेशन की थी उसकी। हाँ, और हमने वहां पे ये कमिट किया, सिर्फ टेक्सटाइल को नहीं, हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है उसको, कि जो गैस और बिजली की कीमतें हैं खित्ते के अंदर जिनके साथ आपने मुकाबला करना है आलमी मंडियों के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स करने के लिए, वो उनकी बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हाँ, तो अगर दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं तो आपकी कीमत ऊपर चली जाएगी, अगर दुनिया में कीमतें नीचे जा रही हैं तो आपकी कीमत नीचे आ जाएगी। लेकिन आपको एक बराबरी का मैदान मिलेगा मुकाबला करने के लिए। नतीजा क्या हुआ, टेक्सटाइल सबसे बड़ी हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री, उसको आप देख लें। अभी मैं गया हुआ था फैसलाबाद, तो मुझे वहां पे कोई खड़े होकर किसी ने यही बात की कि जी 2017-18 में ये सूरत हाल थी, 8 बाजार वहां पे मेन जो जगह है, कहते मजदूर जमा होते थे, सुबह से शाम बैठे रहते, कोई लेके नहीं आता था। मुझे याद है मुबशर उस वक्त सरिया के नाम के ऊपर फैक्ट्रियां बिक रही थी। हाँ, हम ये पॉलिसी लेकर आए, उसके साथ और भी चीजें थी। 3 साल के अंदर यह हालत थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपेंशन हो रही थी टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बूम आया हुआ था, मजदूर मिल नहीं रहा था मार्केट के अंदर। और अभी फिर वही कि आपकी कीमतें जो है वो आसमान से बाहर चली गई हैं। तो बिल्कुल करने की जरूरत है, और उसमें एनर्जी इनपुट जो है वो एक हिस्सा है, लेकिन एक मजमूई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पाकिस्तान के सनती स्ट्रक्चर को बदले, एक नॉलेज इंटेंसिव वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की तरफ लेके जाए, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते तरक्की। तो असद साहब ये जो बैंक इंटरेस्ट है रेट्स जो है वो स्टैटिक हो सकते हैं कि वो भी नहीं हो सकते? नहीं सर, वो भी नहीं हो सकते। उसकी भी जो है ना वो जुड़े में देखिए, एक्सचेंज रेट को स्टैटिक कर देना, इंटरेस्ट रेट को स्टैटिक कर देना, ये सारी इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। करना क्या, आपको चाहिए सर्टेनिटी चाहिए।
وہ اگر آپ بنیادی اصول حاصل کر کے کریں گے تو بڑی اچھی چیز ہوگی. مثلاً اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم رکھنا چاہتے ہیں تو ملک کے اندر آپ افراط زر کو نہ بڑھنے دیں. جب آپ ملک میں افراط زر کو نہیں بڑھنے دیں گے تو کرنسی کو سٹیبل رکھتے ہوئے ایک ہی لیول کے اوپر رکھتے ہوئے آپ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی معیشت کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ نے انٹرسٹ ریٹ لاک ان کر دیے اور کسی بھی وجہ سے کبھی کبھی وہ بیرونی ایسے شاکس ہوتے ہیں، جس طریقے سے کووڈ کے بعد ایک کموڈٹی شاک آیا، اس سے پہلے آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے عالمی منڈیوں کے اندر. اگر افراط زر اوپر چلی گئی اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ لانگ ہے، یعنی افراط زر زیادہ ہے اور آپ کی سود کی شرح کم ہے، تو آپ پھر وہی تباہی کی طرف جائیں گے. سو لاک ان نہیں کرنا، جو بنیادی جو انڈر لائنگ اس کی جو ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے پورا کرنا. اسی لیے اسی طریقے سے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کی بنیادی سٹیبل ہے، آپ کی ریزروز جو ہیں وہ نیچے نہیں گر رہے، آپ ایک ایسے طریقے سے ترقی نہیں کر رہے جس سے امپورٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور آپ کے ریزرو گرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اگر آپ نے روپے کو باندھنے کی کوشش کی تو وہی ہوگا جو 2013 سے 17 ہوا تھا. ہماری برآمدات کی تباہی ہو گئی تھی اور درآمدات اتنی تیزی سے بڑھی تھی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے تجارتی خسارہ ہے. تو یہ لاک ان کرنے والا کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ بنیادی اصول مرتب کر دیے جائیں اور وہ اصول پہ کلیئرٹی ہو، بزنس کو پتا ہو کہ کن بنیاد کے اوپر آپ معیشت کو چلائیں گے. آگے لانگ ٹرم جو ہے اس کے اندر پالیسیز کے اوپر واضح ہو تاکہ وہ اپنے فیصلے اس کے مطابق کر سکے. سو بنیادی اصول میں سے اگر آپ مجھے 3 اگر میجر چیزیں بتا دیں تاکہ انویسٹر جو ہے وہ جو ہے کمفرٹیبل ہو جائے کہ جناب سر ٹھیک ہے، یہ دس از ہاؤ تھنگز آر گون ٹو بی ان لائک بالکل the سر، next like 10-20 years، وہ بالکل 3 سر. چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سر پہلی چیز تو میں کہوں گا جو آپ کے کنٹرول میں ہے، جس کا بھی ابھی تک ذکر نہیں ہوا لیکن وہ 100% آپ کے کنٹرول میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس لگائیں گے آپ، جو انکم ٹیکس کی شرح ہوگی پاکستان کے کاروبار کے اوپر، وہ ایک کم لیول کے اوپر لے کے آ کے لاک کریں گے. اگر پہلے دن نہیں بھی کر سکتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں یہاں سے شروع کروں گا اور 1% سالانہ کمی ہوگی، 10 سال میں 10% کمی ہو جائے گی، 2% سالانہ کمی ہوگی، 5 سال میں 10% کمی ہو جائے گی. لیکن دنیا میں اس وقت اور خاص طور پہ وہ ممالک جن کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں، ان کی جو انکم ٹیکس کی شرح ہے اس سے کہیں زیادہ، تقریباً 2 گنا زیادہ ہو چکی ہے پاکستان میں، اگر آپ سپر ٹیکس کو بھی شامل کریں. تو ایک تو یہ بڑی واضح کلیئرٹی چاہیے آپ کو، یہ نہیں کہ ایک سال کے اندر آپ کی ریونیو شارٹ فال ہونی شروع ہوئی تو آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا، اب ساری بزنس کی فیزیبلٹی کے پرکچے اڑا دیے کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اچانک سے سپر ٹیکس کہاں آ گیا. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز جو ہے جو آپ نے بالکل واضح طریقے سے کہنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ جناب آپ کی جو انرجی کی انپٹس ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، ان کی شرح میں نے وہاں پہ رکھنی ہے جس سے آپ دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ مقابلہ کر سکیں گے. تو وہ لاکڈ ان قیمت نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ اصول جو ہے، یہ لاکڈ ان ہے. دنیا میں جب قیمتیں بڑھیں گی، باقی سارے جن سے آپ مقابلہ کرتے ہیں ان کی بھی بڑھ رہی ہوں گی، آپ کی بھی بڑھ جائیں گی. جب دنیا میں قیمتیں نیچے آئیں گی تو آپ کی بھی نیچے آ جائیں گی. یہ بنیادی دوسرا اصول ہے میرے خیال میں، جس کے اندر بہت ایک ضروری. منٹ اسد صاحب رکیے گا یہیں پہ، دوسرے جی جی اصول پہ رکیے گا. 34% یہاں پہ کاسٹ زیادہ پڑتی ہے پروڈکشن میں اس پورے سر ریجن میں. سو سر اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی یا گیس یا واٹ ایور اس کی قیمتیں بڑھیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس کے حساب سے بڑھی جائیں گی، اس کے بعد اس کے حساب سے کم کی جائیں گی. یہ تو ہم دیکھتے ہیں ہر جناب 15 دن بعد اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو پھر وہ جو انویسٹر ہے وہ کیلکولیشن کیسے کرے گا؟ نہیں، وہ انویسٹر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر 15 اچھا دن اوپر نیچے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا کیونکہ اگر انویسٹر جس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کی بھی قیمت ہر 15 دن بعد اوپر نیچے ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جب آتا ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اگر پاکستان جس سے اس نے مقابلہ کرنا ہے اس کی قیمت 100 ہے اور آپ کی قیمت 125 ہے، مسئلہ یہاں آتا ہے. اب 3 بڑی انرجی کی انپٹس ہیں، ان تینوں کو دیکھ لیں، ذرا سمجھ لیں کہ کس وجہ سے قیمت جو ہے ان کو زیادہ دینی پڑ رہی ہے. پہلے لے لیں جی گیس. گیس کے اندر آپ صنعت کے سے کرواتے ہیں کراس سبسڈی. کراس سبسڈی سمجھ لیں کیا چیز ہے کہ گیس کی جو اوسطاً آپ کی کاسٹ آتی ہے اس سے زیادہ اس پہ ٹیکس لگا کر مہنگا کر کے صنعت کو بیچا جاتا ہے تاکہ کچھ اور شعبے جن میں سب سے بڑا جو ہے وہ گھریلو صارفین ہے ان کو سبسڈی دی جا سکے. یعنی آپ نے جو پیداواری صلاحیت تھی، جس نے پیداوار کرنی ہے، جس نے روزگار پیدا کرنا ہے، جس نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، اس کا ہاتھ آپ نے پیچھے باندھ دیا. ایک تو یہ چیز ہوگی گیس کی. دوسری چیز آپ آ جائیں ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کی کاسٹ جو ہے اور فارمر کے لیے، کسان کے لیے ڈیزل جو ٹیوب ویل ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ایک بڑا حصہ ہوتا ہے کسی بھی کاروبار کا. آپ سے کیونکہ
बड़े बड़े ताजरों से टैक्स नहीं कलेक्ट होता, बड़े बड़े आपसे जमींदारों से टैक्स नहीं कलेक्ट होता, बड़े बड़े रियल एस्टेट के मुगल से टैक्स नहीं कलेक्ट करता, तो आप क्या करते चाह रहे हैं कि इस वक्त जिसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से टैक्स कहा जाता है, 1,000 अरब रुपए से ज्यादा आप इकट्ठा कर चुके हैं पहले 9 महीने में, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो पेट्रोल पे भी लगता है, वो डीजल पे भी लगता है। तो आपने डीजल की कीमत आर्टिफिशियली महंगी की हुई है, क्योंकि आपके बाकी जो जगह है वहां से टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा। दूसरी चीज हो गई जी। तीसरा, आपने बिजली के मुआहदे कर दिए जाके, जो आपकी जरूरत से ज्यादा थे, सिर्फ ज्यादा नहीं थे, कहीं ज्यादा थे आपकी बिजली से, और वो किए इस बुनियाद के ऊपर कि भाई तुम बिजली बनाओ ना बनाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। और वो भी जो प्रोजेक्ट लगे वो महंगे लगे। ये मैं अभी नहीं कह रहा राना मुबशिर, ये मैं 2014 के अंदर नेपरा में बाकायदा रिव्यू पिटिशन डेटा लगा के साथ पिटिशन फाइल कर चुका हूं कि ये आप गलती करने जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि आपकी माजी की गलतियां, सियासतदानों की माजी की गलतियां जो हैं, उसकी कीमत अगर आप सनतकार से लेंगे, अगर वो किसान से लेंगे, तो वो दुनिया से मुकाबला कैसे करेगा? ये 3 बड़े फैसले हैं जिनको करने की जरूरत है। जहां तक आपकी यूटिलिटीज की आपने बात की, जो एक बड़ा अहम शोबा है। 3 जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस कर लिया जाए, और इसकी ही इस हद तक ही कम से कम पॉलिसी बना दी जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी जाए। तो डू यू थिंक कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे एक वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है या वाइंड अप हो रही है यहाँ पे इंडस्ट्री, उसको रोका जा सकता है? सर देखें, ये अहम चीज है, और आपकी सनत को फायदा होगा, खासतौर पे आपके एक्सपोर्टर को फायदा होगा, लेकिन ये नाकाफी है। देखिए, आपके पास सनत वो लगी हुई है, आप उन शोबों से तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं 21वीं सदी में, जो 20वीं सदी की मईशत की रिफ्लेक्शन है। जब तक आप 21वीं सदी की जो बड़ी बड़ी सनतें हैं उनको, उसके अंदर आप शराकतदार नहीं बनते, उसके अंदर आप मुकाबले के अंदर नहीं जाते, इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप तकरीबन 0 के बराबर है। एक्सपोर्ट जो सर्विसेज हैं, आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज, उसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू किया है, बट वो अगर आप मुकाबला करें इंडिया जैसी मुल्क के साथ, तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में। एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ा जो सेक्टर होता है वो इंजीनियरिंग सेक्टर होता है। ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, इसके अलावा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई हैं, अब सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बहुत सारी और चीजें हैं। जब तक आप इनके अंदर मुकाबला करने की सकत नहीं लाएंगे, तो आपकी अभी जो सूरत हाल है कि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आपकी सनतें बंद हो रही हैं, तो वो गिरनी खत्म हो जाएगी, वो थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी सनतें बंद हो जाएंगी। लेकिन क्या इन पाकिस्तान के मौजूदा सनती ढांचे की बुनियाद के ऊपर ये जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, जो 15 करोड़ नौजवान है इस वक्त पाकिस्तान में, क्या आप इनकी जिंदगियां बेहतर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अच्छा, चलें जी, ठीक है। आपकी सजेशन बड़ी अच्छी होती है असद साहब, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और ब्रेक के बाद बाबर शहजाद चीमा साहब आईटी एक्सपर्ट हैं, दुबई से मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे ज़रा डिटेल्स पूछ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आजकल एक स्कैम चल रहा है, और वो स्कैम ये है कि जनाब आपको फ़ोन कॉल आएगी, और रैंडम किसी नंबर से फ़ोन कॉल आ जाएगी आपको, और फ़ोन कॉल पे जनाब आपको कहा जाएगा कि जनाब आपके व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, फिर आपके व्हाट्सएप पे कॉल की जाएगी, और व्हाट्सएप पे आपसे कहा जाएगा कि जी हम कोई ना किसी कोरियर सर्विस से बोल रहे हैं या किसी न किसी जगह से बोल रहे हैं, और हम आपको कुछ पैकेट डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे कि जी वाकई कोई ऐसी बात होगी शायद, क्योंकि अक्सर औकात जब डिलीवरी आती है तो फ़ोन नंबर पे जनाब कॉल आप वसूल करते हैं। लेकिन उसके बाद जनाब दूसरा स्टेप जो होगा, जिस भी शख्स का होगा जो कि स्कैम कर रहा होगा, वो ये कहेगा कि जनाब मैं 4 डिजिट आए हैं आपके पास, वो जो 4 डिजिट्स हैं वो ज़रा मेरे साथ शेयर कर दें। अक्सर औकात ये हो रहा है कि जनाब वो 4 डिजिट्स इनोसेंटली जो शेयर कर दिए जाते हैं, जो रैंडम कॉलर होता है उसको आप लोग कर देते हैं, वो आपका व्हाट्सएप का जो अकाउंट है उसको हैक कर लेता है। जब व्हाट्सएप का अकाउंट हैक हो जाता है तो फिर वो लोगों को तो नहीं पता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपके नाम से चल रहा होता है, और वो फिर आप ही के नाम से आगे लोगों को जनाब वो मैसेजेस कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता, आपको इल्म भी नहीं होता, और वो आपके नाम से लोगों को मैसेजेस करके पैसे मांगे जाते हैं, और जनाब अकाउंट नंबर दिए जाते हैं, और उसके बाद थोड़े अरसे बाद पता चलता है जनाब कि वो नंबर सब कुछ गलत था, गड़बड़ था, और वो पैसे लेके जिसने भी स्कैम ये सारा मैनूवर किया था वो गायब हो जाता है। लेकिन नाम आपका इस्तेमाल हो रहा होता है, नंबर आपका इस्तेमाल हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें यानी कि आइडेंटिटी जो है आपकी यूज़ हो रही होती है, और इस तरह से जनाब आपके नाम पे लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे होते हैं। इसी किस्म का वाक़या आज मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन एनीवेज वो
میں نے جو پریکاشنری میجرز لینے تھے میں نے لے لیے, بٹ دین اگین آئی تھاٹ کہ اپنے ویورز کو میں تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دوں. جی بابر شہزاد چیمہ صاحب دبئی سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے جس اسکیم کا ذکر کیا کہ جناب اس قسم کے اسکیم ہو رہے ہیں, تو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, آپ تو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں بابر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رانا صاحب, کانگریس ٹو یو کہ آپ نے تو ماشاءاللہ روک لیا, آپ اویئر تھے. لیکن پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس چیز سے اویئر نہیں ہے. مطلب ان کو واٹس ایپ کی نیڈ ہے, نئے سے نئے گیجٹس آ رہے ہیں, وہ بائی کرتے ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی اویئر نہیں ہے کہ کوئی اسکیم کال کرے گا, وہ ٹی سی ایس والا بن کے کال کرے گا, یا وہ لیپرڈ کوریئر واٹس ایور, اور وہ کال کر کے بولے گا کہ جی آپ کا پارسل آیا ہے, اور ہم اس کو کراس چیک بھی نہیں کرتے. بڑے بندے جو ہیں وہ کنونس ہو جاتے ہیں اور اپنا او ٹی پی شیئر کر کے واٹس ایپ کا ڈیٹا ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اب رانا صاحب کچھ عرصہ پہلے تو یہ لوگ فیس بک پہ بڑے ایکٹیو تھے کہ ہر بندہ فیس بک کے اوپر اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنی پکچرز کو ود میرے آپ کے ہم لوگ شیئر کرتے ہیں. اب یہ اسکیمرز اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ وہاں سے یہ وہ ایکٹیویٹی لاگ دیکھیں گے کہ اس بندے کی پکچرز کے اوپر, پوسٹ کے اوپر اس کے کون سے فرینڈز ہیں جو بڑا ایکٹیولی ریئیکشن کرتے ہیں, وہ کمنٹس کرتے ہیں. تو اب پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میرے نام کی آئی ڈی بناتے تھے, آپ کے نام کی آئی ڈی بناتے تھے, اور وہ میرے دوستوں کو, آپ کے دوستوں کو اپروچ کرتے تھے کہ جی میں بڑا نیڈی ہوں, میں ایک بڑی پرابلم میں ہوں, تو مجھے پیسے بھیجو. اب جب یہ اس چیز کو بڑے سارے فورمز نے ہائی لائٹ کیا, بڑے سارے پلیٹ فارم نے اس پہ بڑی ساری ویڈیوز پوسٹ کی, تو اب انہوں نے اس کو واٹس ایپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا, اب آپ سر اویئر تھے, اور ساماؤ یہ لوگ جو ہیں یہ بیٹھے بھی ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں, اور بیسیکلی پرابلم سارا جو میجر پرابلم ہے وہ ہمارے ٹیلکوز کے ساتھ ہے. اچھا, ہمارے پاکستان میں سر وہ ٹیلکو سے مراد ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے گا بابر صاحب. سر ہماری جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں اور ان کو ریگولیٹ کرتا ہے پی ٹی اے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. سر پاکستان میں سم ایشوئنس پہ کوئی اچھی سالڈ پالیسی نہیں بنی ابھی تک. ٹھیک, بازاروں میں, بس اڈوں میں, جگہ جگہ پہ لوگ فری سم جو ہے وہ کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. بڑے سارے لے مین, مرد, عورتیں, بوڑھے, وہ وہاں سے سم بائی کرتے ہیں کہ یہ سم فری مل رہی ہے. اب وہ سر طریقہ واردات ان کی کیا ہے کہ وہ بندہ جب ان کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے فری سم دے دیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی بایو میٹرک کر لیتے ہیں, اور بایو میٹرک کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے سم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اب سر جب وہ بایو میٹرک کر لیتے ہیں, بایو میٹرک کرنے کے بعد وہ یوزر کو کہتے ہیں نہیں سوری, یہ کوئی نیٹ ورک کا ایشو تھا, تو آپ کی سم ایشو نہیں ہو سکی. سم جو بایو میٹرک کسی بھی ٹیلی کام میں, کسی بھی یو فون, جیز یا کسی بھی کمپنی میں, پرائیویٹ کمپنیز میں, وہ ون ٹائم ہوگی. اب وہ بندہ بھی اویئر ہے کہ میری ون ٹائم بایو میٹرک تو ہو گئی ہے, باقی سیکنڈ بایو میٹرک پرفارم کرنے کے لیے مجھے 8 گھنٹے کا ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن وہ اس بات سے اویئر نہیں ہے کہ میری سم ایکٹیویٹ ہو گئی ہے, اور وہ سم اب جب وہ سم سیلر جو ہے جب سم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کسی کنزیومر کے نام پہ, تو وہ جا کے جرائم پیشہ عناصر کو 5,000 10,000 کی وہ سم سیل کر دیتا ہے. اچھا, جس کی وجہ سے سر وہ بیٹھے ہوتے ہیں ریموٹ ایریاز میں, یوزر بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں, لاہور میں, گجرات میں, شیخو پورہ میں, جبکہ جب وہ اتھارٹیز اپروچ کرتی ہیں ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے, تو وہ لوکیشن آتی ہے بندے کی جنوبی پنجاب کی, لوکیشن بندے کی آتی ہے سر منڈی باولدین کی, جبکہ سم جو ہے وہ جس کے نام پہ ایشو ہوئی ہوتی ہے وہ بندہ اپوزٹ ایریاز کا ہوتا ہے, کے پی کے کا, اسلام آباد کا, شیخو پورہ کا. سر ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس بابر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے میں صرف ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب, کہ جو اسکیمز یہاں پہ ہو رہے ہیں, لوگوں کی سمیں یوز ہو رہی ہیں, لوگوں کے جناب واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں, اور اس سے جناب یہاں پہ ایک پرابلم کھڑی ہوئی ہے. پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو کہ یہاں پہ جتنی یہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کے یہاں پہ ادارے ہیں, یا فار دیٹ میٹر جو سیل کمپنیز ہیں, وہ اس قسم کی پالیسیز بنائے جو امپلیمنٹ بھی ہو سکے پریکٹیکلی, نمبر 1. نمبر 2, جو سمیں ہیں وہ یوز نہ کر سکے, کسی اور کی سم کوئی اور یوز نہ کر سکے. اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سیکیورٹی میٹر بھی ہے, کیونکہ یہی سمیں, جیسے کہ بابر صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہی سمیں جو ہے یہ یوز بھی ہوتی ہیں جناب ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں بھی, اور دہشت گرد جو ہیں وہ بھی یہ سمیں یوز کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک پرابلم ہوتی ہے. جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے جناب, کہ انڈسٹری کے اندر جناب انڈسٹری پالیسی ایک ایسی بننی چاہیے جو کہ اسٹیٹک ہو, جو کہ 10-20 سال کے لیے کم از کم
جو ایک سامنے پالیسی نظر آئے انویسٹر کو, یا جہاں پہ جناب جو مل اونرز ہیں یا فیکٹری اونرز ہیں یا بہت بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں, ان کو پتہ ہو کہ اگلے 20 سال میں یا 10 سال میں انہوں نے کیسے پیسہ انویسٹ کرنا ہے, اور ان کا پیسہ جو ہے کس طریقے سے رول ہوگا, کس طریقے سے پروڈکشن کریں گے وہ, اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی انڈسٹریز کے سامنے, تو وہ آسانی سے انویسٹمنٹ کر سکے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.